بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 21 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 5۔ آج انشاءاللہ اس کا پہلے لفظی ترجمہ ہوگا، پھر تفسیر اور پھر لفظی ترجمہ اور گرامر، اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر اور جو اس میں نکتے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض، کھاؤ، مما اصل میں تھا من ما۔ اب میں یہ گرامر جلدی کروں گا کیونکہ بہت سی چیزیں ریپیٹ ہو گئی ہیں بار بار نا، تو اب ان کو ہم بار بار بہت ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ کلو، کھاؤ، مما فی الارض، وہ چیزیں جو زمین سے ہیں، حلالا طیبہ، پاکیزہ۔ حلال کا معنی حلال، طیبہ کا معنی پاکیزہ۔ جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں سے کھایا کرو۔ ولا تتبعوا، اور اتباع مت کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی۔ خطوہ کہتے ہیں خطوہ قدم کو، جب ہم قدم رکھتے ہیں نا ایک، تو اس کے درمیانی فاصلہ بھی خطوہ کہلاتا ہے، خطوہ، تو اس کی جماعت ہے خطوات۔ شیطان کے یعنی قدموں کی پیروی مت کرو، شیطان کے پیچھے مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا عدو کہتے ہیں دشمن کو، یہ لفظ سنا ہوا بہت زیادہ، مبین کھلا ہوا۔ انما یامرکم، بے شک وہ تو یامرکم امر کرتا ہے تم کو، حکم کرتا ہے تم کو، بالسوء، سوء بری چیز کو کہتے ہیں، فحشا بے حیائی کو فحاشی کہتے ہیں نا، پھیل رہی ہے معاشرے میں، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا، اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ، ان کا معنی ہوتا ہے کہ، تقولو کہ تم کہو، علی اللہ، اللہ کے اوپر، ما وہ چیز، لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ پر وہ چیز باندھو جو تم نہیں جانتے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ بات تم اللہ کی طرف منسوب کر دو، جھوٹ بولو اللہ پر، تمہیں شیطان ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب، اذا کا معنی جب، قیل لہم کہا جاتا ہے ان سے، اتبعوا، اتباع کرو، ما اس چیز کی، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی ہے، قالوا تو یہ جواب میں کہتے ہیں، بلکہ، نتبعوا ہم اتباع کریں گے، ما اس چیز کی، الفینا جس پر ہم نے پایا۔ الفا یلفی الفاءن، اصل میں تھا الفا یا یلفیو الفاءن، اکرم یکرمو کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پانا، جیسے وجدنا ہوتا ہے نا، موجود پانا۔ ہم اس چیز کو فالو کریں گے جس پر، الفینا علیہ، جس پر ہم نے پایا، آباءنا اپنے باپ دادا کو۔ ابا کی جمع کیا آتی ہے؟ اب کی جمع آبا۔ ولو کانا، اللہ فرماتے ہیں آ کا معنی کیا، ولو کانا، واو، لو کا معنی ہوتا ہے اگر، واو شروع میں لگ گیا تو اس کا معنی ہوتا ہے اگرچہ۔ ولو کانا، کیا اگرچہ، آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون شیئا عقل نہیں رکھتے کسی بھی چیز کی، ولا یہتدون اصل میں تھا یہتدیون، اور نہ وہ خود ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کی اتباع کریں گے، اگرچہ ان کے باپ دادا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ ان کے باپ دادا میں ذرا بھی عقل نہیں ہے اور وہ خود ہدایت پر نہیں ہے، پھر بھی باپ دادا کی اتباع کرو گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال اس شخص کی جو کافر ہے، كَمَثَلِ الَّذِي اس شخص کی طرح ہے، يَنْعِقُ، نعق ينعق کا معنی ہوتا ہے جانور کو پکارنا، مخصوص آوازوں سے جانوروں کو پکارا جاتا ہے نا، ہر ایک قوم میں مختلف طریقے سے۔ ينعق بما، پکارتا ہے، بما اس چیز کو، لا ينعق لا يسمع جو سنتی نہیں ہے، الا مگر، دعاءً ظاہری بلانا، دعا کہتے ہیں کسی کو دعوت دینا، دعا یعنی کسی کو بلانے کو بھی ہوتا ہے نا، دعا یدعو، دعا و یدعو تھا اصل میں، اس کا معنی ہے بلانا۔ اس کا جب دعاءً مصدر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے بلانا، اور دعوتاً مصدر ہو تو کسی کی دعوت دینا، اور دعوتاً مصدر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے نسب کا دعویٰ کرنا۔ خیر اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دعا کا معنی کسی کو بلانا، ہم دعا کو بھی دعا اس لیے کہتے ہیں، ہم اللہ کو گویا بلا رہے ہوتے ہیں اس میں، کہ اللہ تو آ جا اور ہماری اس حاجت کو پورا کر دے، تو مجازاً اس کو بھی دعا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال ہے جو پکارتا ہے اس کو، لا یسمع الا دعاءً جو نہیں سنتا مگر پکارنا، و نداءً، دعا کا معنی بلانا، جو نہیں سنتا مگر بلانا، او نداءً، و نداءً اور ندا، جو صرف بلانا اور ندا سنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں اس کا تفسیر میں اس کی میننگ بیان کروں گا انشاءاللہ، ابھی صرف لفظی ترجمے کو فوکس کریں۔ اس شخص کی مثال جو کافر ہے، اس کی مثال اس کی طرح ہے جو پکارتا ہے ایسے جانور کو یا ایسی چیز کو جو نہیں سنتا مگر بلانا اور پکارنا، یہ لفظی ترجمہ۔ ندا کا معنی پکارنا، کہتے ہیں نا ندا لگائی اس نے۔ سمن بکمن،
فرمایا کہ یہ بہرے ہیں، بکمن سمن، یہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، سمن اسممو کی جمع ہے، بکمن ابکمو کی جمع ہے، اس کی ڈیٹیل پہلے تفصیل سے گزر چکی ہے، عمیٌ اعمیٰ کی جمع ہے، نابینا، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، نابینا ہیں، فہم لا یعقلون، پس یہ عقل نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ من طیبات ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما وہ چیزیں، رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں ان کو کھاؤ، واشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم اگر تم ہو، ایاہ تعبدون، سورہ فاتحہ میں آیا تھا نا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایاہ تعبدون صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو جو چیزیں اللہ نے حلال پیدا کی ان کو کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ انما بے شک صرف اور صرف حرم علیکم اللہ نے حرام کیا ہے تمہارے اوپر، المیتۃ مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اور اس چیز کو بھی، اہل بہ جس چیز پر نام لیا جائے، اہل یحل کا معنی یحلو، اصل میں تھا اکرم یکرم، اہلل یحلل، کسی کا نام لینا، جس چیز پہ نام لیا جائے، لغیر اللہ اللہ کے غیر کا، اس جانور جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے اس کو بھی حرام کیا ہے۔ فمن پس جو شخص، اضطر اصل میں تھا اضطری را، یعنی اکریمہ کی طرح نا پیسو وائس ہے، جو مضطر کر دیا جائے، جو مجبور ہو جائے، اضطرار کہتے ہیں نا مجبوری کی حالت، کہتے ہیں نا اضطراری کیفیت میں، جو مجبور ہو جائے، غیر باغن اس حال میں کہ وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، یعنی کوئی اتنا مجبور ہو جائے کہ بھوک سے مرنے لگے تو پھر ایسی صورت میں یہ حرام کھانا بھی اس کے لیے جائز ہو جائے گا، تو اس کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے، جو مجبور ہو جائے، غیر باغن، باغی اصل میں تھا، باغی کہتے ہیں بغاوت کرنے والا نا، اور بغاوت کہتے ہیں حدود سے، باؤنڈری سے تجاوز، حکومت کے خلاف جو کھڑا ہوتا ہے اس کو بغاوت کیوں کہتے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ کی تو اطاعت کا حکم ہے اور آپ حدود سے کیا کر رہے ہو، آپ یعنی نافرمانی کی بھی ایک حد ہے نا، اس سے بھی آپ تجاوز کر رہے ہو، تو غیر باغن جو حدود سے تجاوز نہ کرے، غیر باغن حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، ولا عادن، عادن کا معنی بھی حد سے تجاوز کرنا ہی ہوتا ہے، یعنی ایک حد سے تجاوز کو بغاوت سے تعبیر کیا اور ایک کو یعنی تعدی سے تعبیر کیا، عادن اصل میں تھا عادیٌ، ٹھیک ہے نا، تو جو بھی دونوں کا سیم مطلب ہے، فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لا اسم، اسم گناہ کو کہتے ہیں، یعنی جو شخص مجبور ہو جائے لیکن مجبوری میں بھی وہ حد سے تجاوز نہ کرے تو پھر ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی ہے، من الکتاب یعنی کتاب میں، کتاب سے جو اللہ نے کتاب نازل کی اس کو چھپاتے ہیں، ویشترون بہ اور اس کتاب کے بدلے میں خریدتے ہیں، ثمنا قلیلا تھوڑا سا نفع، یعنی کتاب کو چھپا کے لوگوں سے ہدیے نذرانے وصول کر کے، گویا کتاب بیچ داری نا اللہ کی کتاب، انہوں نے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، یہ حق کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں دنیا کے چند ٹکے لے لیتے ہیں۔ اولئک نہیں ہے یہ لوگ، اولئک یہ لوگ ہیں، ما یاکلون نہیں کھاتے یہ لوگ، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، کہتے ہیں نا آپ کا ظاہر اور باطن ٹھیک ہونا چاہیے، تو باطن اندر کی چیز کو کہتے ہیں، تو اصل میں کسے کہتے ہیں، پیٹ، بطن چھپی ہوئی چیز، پیٹ، بطون اس کی جمع، فرمایا یہ نہیں کھاتے اپنے پیٹ میں، الا النار مگر آگ۔ جو علماء حق کو چھپاتے ہیں تاکہ لوگوں سے پیسے ملتے رہیں اور اس پیسوں کے بدلے میں جو کھا رہے ہیں تو وہ پیسے نہیں کھا رہے بلکہ کیا کھا رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں۔ فرمایا ولا یکلمہم اللہ، اللہ کلام نہیں کرے گا ان سے، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ زکا یزکی کا معنی پاک کرنا، زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے عذاب ہے الم والا، الم کہتے ہیں درد کو، کہتے ہیں رنج و الم، ٹھیک ہے نا، تو علیم دردناک عذاب۔ اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ جنہوں نے ضلالت خرید لی ہے، بالہدا ہدایت کے بدلے میں، یعنی کیسا گھٹیا سودا کیا کہ ان کے پاس بہترین قیمتی چیز ہدایت تھی، انہوں نے وہ بیچ کے کیا خرید لی، گمراہی۔
والعذاب اور عذاب خرید لیا انہوں نے بالمغفرہ مغفرت کے بدلے میں، یعنی اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار تھا، مگر انہوں نے ایسے جرائم کیے کہ اللہ کے عذاب کو خرید کے مغفرت اللہ کو دے دی کہ ہمیں یہ سودا منظور نہیں، ہمیں تو یہ چاہیے کہ تو عذاب دے دے اور ہم سے مغفرت لے لے۔ فما اصبرہم، یہ جو ما اصبرہ ہے نا، یہ گرامر میں آپ نے نہیں پڑھا، یہ جو الفاظ بہت کم یوز ہوتے ہیں تو وہ میں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتایا نہیں۔ جب بھی کوئی لفظ آتا ہے نا، ما اصبرہ، ما اضربہ، یہ تعجب کے صیغے ہوتے ہیں۔ جیسے ضربہ یضربو کا معنی مارنا، ہم جب کہیں گے نا ما اضربہ، ما اضربہ ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا خوب مارا اس نے، یہ بس اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ ما اضربہ ہو، اس نے کیا خوب مارا، ما اضربہم، ان سب نے کیا خوب مارا، تو یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ ما احسنہ ہو، کیا خوبصورت ہے وہ، ما احسنہ ہو، کیا عمدہ ہے، تو یہ تعجب کے موقع پر تو اللہ فرماتے ہیں فما اصبرہم، کیا ہی صبر ہے ان کا، کیا خوب صبر کرتے ہیں یہ لوگ، علی النار، آگ پر، یعنی یہ لوگ، ان کو پتہ بھی ہے، پھر بھی تورات کی آیتوں کو چھپا کے چند ٹکوں کے بدلے میں وہ اللہ کا کلام بھی بیچ رہے ہیں اور مغفرت کے بدلے عذاب لے رہے ہیں۔ تو اللہ گویا تعجب کر رہے ہیں کہ ان لوگوں پر آگ پہ ان کو صبر کیسے آ جاتا ہے، یعنی یہ تو علماء ہیں نا، ان کو تو پتہ ہے کہ آگ میں جلنا ہے ہم نے، تو اللہ فرماتے ہیں خود گویا اللہ کو تو تعجب نہیں ہوتا، لیکن اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان کا صبر دیکھو، ان کو آگ پر صبر کیسے آ گیا، حالانکہ اللہ کی آگ پہ تو کوئی بھی صبر نہیں کر سکتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں خود گویا اللہ کو تعجب ہو رہا ہے، گویا کہ ان کا صبر دیکھو آگ کے اوپر کیسا صبر ہے ان کا۔ اللہ ہم سب کو بچائے بھائی۔ ذالک، فرمایا یہ اس لیے ہے، یعنی ان کو جو آگ میں جانا پڑے گا نا، یہ اس لیے ہے، بِأَنَّ اللَّهَ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب بالحق، اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا تھا۔ اگر کتاب ہی معاذ اللہ 2 نمبر ہوتی، اس کے مضامین میں 2 نمبر ہی ہوتی، چھپا دیتے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، آسمان سے بندوں کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ کتاب پیغمبروں کے ساتھ بھیج دی۔ اب پیغمبر تو دنیا سے چلے گئے، اب تو ان کے بعد والوں کی ذمہ داری تھی کہ اتنی بڑی اللہ نے نعمت دی تھی، اس نعمت کو لوگوں کے سامنے کھل کے بیان کرتے، اللہ کے احکام کو چھپاتے نہیں، تو اس لیے اب ان کا جرم اتنا بڑا ہے۔ تو ذالک، یہ عذاب اس لیے ہوگا، بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب میں اختلاف کر رہے ہیں، جو اس کتاب کو مانتے نہیں ہیں یا اس کے مضامین سے اختلاف کرتے ہیں، لفی شقاق بعید، لام تاکید کے لیے، فی کا معنی میں، شقاق کہتے ہیں مخالفت، مخالفت یعنی وہ مخالفت جو ضد اور ہٹ دھرمی کی بیس پہ ہوتی ہے نا، بس بلا وجہ کے پھڈے بازی۔ شق کہتے ہیں نا پھاڑنے کو، کہتے ہیں نا یہ کون سے شق ہے، قانون کی شقیں ہوتی ہیں نا، گویا قانون کو آپ نے کئی حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا تو شق ہوتی ہے۔ تو شقاق کا معنی بلا وجہ کی مخالفت، بعید دور کی مخالفت، یعنی ایسی مخالفت جو حق سے بہت دور ہے، بعید عن الحق۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، جو کتاب سے اختلاف کر رہے ہیں وہ لوگ اصل میں حق سے بہت دور ہو کر مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ مخالفت ان کی کسی دلیل کی بیس پہ نہیں ہے۔ تو اس لیے کتاب میں کوئی فالٹ نہیں ہے، نہ کسی بھی آسمانی کتاب میں، مخالفت کرنے والوں کا فالٹ ہے۔ یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ تھا اور مختصر گرامر میں نے بتائی۔ اب انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ جب اللہ کو معبود مانا جائے تو حقیقی معنوں میں اس کو خدا مانا جائے، معبود مانا جائے۔ پچھلی امتوں میں جب انبیاء کی تعلیمات مسخ ہوتی تھیں تو اللہ کا تصور تو باقی رہ گیا تھا، لیکن وہ ایسا اللہ کہ وہ اللہ ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ مشرکین سے جب کہا جاتا تھا اس کائنات کو کس نے بنایا، کہتے تھے اللہ نے بنایا۔ تو بھائی معبود تو وہ ہے، کہتے ہیں ہاں معبود وہ ہے، لیکن اپنی طرف سے وہ چیزوں کو حلال بھی کر لیتے تھے اور چیزوں کو حرام بھی کر لیتے تھے۔ تو حلال و حرام کا اختیار یہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ نے، اچھا مشرکین کیا کرتے تھے کہ اپنے بتوں کے نام پہ جانور چھوڑتے تھے، کہتے تھے کہ بھئی یہ والا جو گائے ہے نا میں نے، یا یہ اونٹ ہے میں نے فلاں بت معبود اس کے نام پہ چھوڑ دیا، اب اسے دنیا میں کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا، بس یہ فلاں کے نام کیا ہو گیا، فلاں کے نام کا بت ہے، اب وہ اس فلاں کو خوش کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ بھی شرک ہے، کسی جانور کو کسی بزرگ کے نام پہ چھوڑنا، یہ بھی ایک عبادت کا ایک طریقہ ہے
کہ آپ کسی کو اتنا زیادہ پروٹوکول دے رہے ہیں کہ اس کے نام پہ جانور کو کچھ نہیں کہہ رہے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں اس سے اس کی روح خوش ہوگی اور وہ میری بگڑی بنائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے سے منع کیا. اب مشرکین حرام کر لیتے تھے, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس, اے لوگو, اس میں کافر بھی داخل ہیں. آج ہندو بہت سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, چوہوں کا احترام ہو رہا ہے, بندر میں یہ چوہا آ گیا تو فلانی دیوی کا ہے تو اب اس کو کچھ نہیں چھیڑنا, اب یہ مقدس بن گیا ہے. کوئی بندروں کا, کوئی ہندوؤں میں تو اتنے زیادہ خدا ہیں کہ ہندوؤں میں انسان کم ہے, خدا انسانوں سے ایک ایک انسان کے 20 25 خدا ہیں, ہر چیز کو خدا بنا لیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, جو زمین میں حلال چیزیں ہیں نا پاکیزہ, ان کو کھاؤ. کیا مطلب؟ ان کو اپنی طرف سے حرام مت کرو. یاد رکھیں قرآن میں جب کبھی حکم دیا جاتا ہے نا تو بسا اوقات وہ حکم آرڈر کے لیے نہیں ہوتا بلکہ کسی چیز کو حلال سمجھنے کے لیے ہوتا ہے. اس کی مثال ہے جیسے آپ کا بچہ آپ سے پوچھتا ہے ابو مہمان آ رہے ہیں, ان کے لیے بریانی رکھی ہوئی ہے دسترخوان پہ, میں کھا لوں؟ آپ کہتے ہیں کھا لو. تو یہاں کھانے کا مطلب آرڈر نہیں ہوتا, مطلب یہ کہ آپ میری طرف سے آپ کو پرمیشن ہے کہ آپ کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو. یہ عام محاوروں میں بھی ایسے ہوتا ہے. تو یہاں مطلب یہ نہیں کہ کھاؤ, کھانا تو قرآن حکم نہیں دے گا نا, وہ تو ہمارے پیٹ کی ضرورت ہے, ہم خود بخود ہی کھائیں گے, ٹھیک ہے نا. وہ الگ بات ہے. قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ کھانے کا آرڈر بھی ہے کہ خام خواہ میں بلا وجہ بچنا ان کھانے پینے کی چیزوں سے, یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. لیکن اس موقع پر جو آیت بتا رہی ہے وہ امر ہے اباحت کے لیے, یعنی امر بعض دفعہ آتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیز حلال ہے تو عملاً اس کو حلال سمجھو, اور عمل حلال وہی سمجھے گا جو کھانے کو بھی حلال سمجھے. کلو کے لفظ سے اس لیے خطاب کیا گیا کہ صرف عقیدہ اتنا کافی نہیں ہے کہ یہ حلال ہے, پریکٹیکل کر کے دکھاؤ. تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے, اے ایمان والو زمین میں جو چیزیں حلال ہیں نا پریکٹیکلی عملاً ان کو حلال سمجھو. اس کی مثال ایسے جیسے, معذرت یہ تفسیر میں کوشش کرتا ہوں یہ 4 شادیوں کی بحث نہ آئے, لیکن ایک مثال آج کل بڑی فٹ ہے نا کہ دوسری شادی کو لوگ زبان سے تو حلال سمجھتے ہیں, عملاً نہیں سمجھتے. عملاً کا مطلب یہ ہے کہ چلو کوئی آدمی اس لیے نہیں کر رہا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا, یا یہ کہ پھڈے ہوں گے تو میرے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے, بھائی میں ٹینشن کی زندگی نہیں لینا چاہتا, یہ تو چلو سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن زبان سے کہتا رہے گا ٹھیک ہے, کوئی دوسرا کر لے, وہ کہہ رہا ہے میں افورڈ کر سکتا ہوں, میں عدل بھی کر سکتا ہوں, تو آپ اس کو بھی تانے دینا شروع کر دیا, ابے کیا کر رہا ہے تو, اپنی داڑھی دیکھ, تو شادیاں کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پریکٹیکلی آپ اس کو حلال نہیں سمجھتے. ایک آدمی کسی مجبوری سے نہ کر رہا ہو, یا اس کو پہلی بیوی پہ ترس آتا ہے, اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتا وہ, ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے بات, ٹھیک ہے نا. یا یہ کہ ویسے ہی میں افورڈ نہیں کر سکتا, یا وہ پھڈے بازی بہت ہے یار, کون سالوں سے جھگڑا لے گا, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن آج جو ہمارے معاشرے میں دوسری کو برا سمجھا جا رہا ہے نا, اس میں مسئلہ سارا یہ آ رہا ہے کہ اس کو عملاً برا سمجھ, اس کو عیاشی سے تعبیر کرتے ہیں لوگ, عیاشی سے. تو یہ اس آیت کی روح ہے کہ نہ جو چیز عملاً حلال ہے نا اس کو تم نے کیا سمجھنا ہے, حلال. اور کلو کا مطلب کھانا تو ہے, لیکن یہ صرف کھانا مراد نہیں ہے, اس سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ نے حلال قرار دی ہے اس کو پریکٹیکلی تم نے حلال سمجھنا ہے. دیکھیں آپ, میں ناشتے میں صبح پراٹھے کھاتا ہوں, بہت سے لوگ نہیں کھاتے, مگر مجھے کھاتا ہوا دیکھ کے ان کو تکلیف نہیں ہوگی کہ یہ پراٹھے کیوں کھا رہے ہیں. اگر ان کو تکلیف ہو تو میں کیا کہوں گا, بھائی یہ کس کی طرف سے حلال ہے, اللہ کی طرف سے, تو کہیں گے ٹھیک ہے حلال ہے. میں کہوں گا آپ بھی کھائیں تو کہیں حلال ہے, فرض واجب تو نہیں ہے نا, تو ہم نہیں ہضم کر پاتے, ہمارا دل بریڈ کھانے کا کر رہا ہے. ہاں کوئی اس لیے مجھ پہ غصہ کرے کہ مفتی صاحب پراٹھے نہیں کھانے چاہیے, ڈاکٹر منع کرتے ہیں, اس لیے اس کو غصہ آئے تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس کو اس پہ ہو رہا ہے کہ یار یہ صبح صبح مزے کیوں لے رہے ہیں مفتی صاحب, صبح صبح پراٹھے کھا رہے ہیں اور چائے اور انڈے بھی, اور اس کے ساتھ پائے بھی بنوائے ہوئے ہیں اور چھولے بھی ہیں, اور یہ تو بہت مزے آ رہے ہیں یار, یہ تو صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کے حلال کو عملاً حرام سمجھتے ہو, یہ اس آیت کا مطلب ہے. تو مشرکین کیا کیا کرتے تھے, وہ تو باقاعدہ بتوں کے نام پہ جانور چھوڑ کے اس کو پریکٹیکلی حرام کر دیتے تھے. تو قرآن نے کہا, اس کا یعنی آیت کا مفہوم بہت وسیع ہے. علماء کہتے ہیں جو آیت کا اصل شان نزول ہوتا ہے نا, وہ شان نزول وہ مقصد نہیں ہوتا. اگر وہی مقصد ہوتا تو قرآن سیدھا سیدھا کہتا ہے اے مکہ کے مشرکو, تم جو بتوں کے نام پہ جانور چھوڑتے ہو, یعنی اونٹ جو تم چھوڑتے ہو, تو اس اونٹ کو ایسا نہ کیا کرو, وہ حلال ہے, اس کو حلال ہی رہنے دو, یہ کہتا ہے نا قرآن. تو قرآن جو کامن الفاظ لے کر آ رہا ہے وہ اس لیے لے کر آ رہا ہے کہ تمام
اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں اس میں شامل ہو جائیں. اور کلو اس لیے کہ کلو کا لفظ آج بھی محاوروں میں استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں صدر صاحب اتنی جائیدادیں کھا گیا, تو کھانے کا مطلب استعمال کرنا ہوتا ہے. تو اب اس آیت کا مفہوم کیا ہوا؟ اے لوگو, زمین میں جو چیزیں بھی حلال اور پاکیزہ ہیں ان کے استعمال کو جائز سمجھو. یہ آیت کا اصل مفہوم ہوا. جب تک اللہ اس کو حرام نہ کرے خود سے تمہیں ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو. خطوہ وہی, یہ مطلب یہ کہ خود سے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا, یہ حقیقت میں کس کو فالو کرنا ہے؟ شیطان کو. یاد رکھو, بہت اہم بات یہ ہے کہ آج ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ, جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا نا, لوگوں کی, مسلمانوں کی اکثریت اس کو حرام تو سمجھتی ہے. جیسے شراب حرام ہے, پئیں گے شرابی مگر سمجھیں گے حرام. کوئی شراب سے بچتا ہو تو وہ اس کو اپریشیٹ کریں گے, اچھا یار آپ نہیں پیتے. لیکن اللہ کے حلال کو حلال سمجھنے والے مارکیٹ میں شارٹ ہو گئے ہیں. یہ ایک بڑا جرم معاشرے میں آ گیا. بہت سی چیزیں اللہ کی طرف سے حلال ہیں, وہ جب کوئی کرتا ہے نا تو اس پہ بہت سے لوگ دیندار بھی باتیں, آپ کو لینڈ کروزر آپ رکھو, شریعت نے اجازت دی ہے نا, اگر آپ کے پاس پیسے ہیں آپ بہترین کپڑے پہنو, آپ 1000 گز کا بنگلہ بنا کے رہو اس میں. لیکن آپ دیکھو کسی عالم کے پاس یہ چیزیں آ جائیں یا کسی دیندار کے پاس آ جائیں تو لوگوں کی انگلیاں دیکھو. تو میرا یہ تجربہ ہے کہ لوگ حرام کو حرام سمجھتے ہیں, حلال کو حلال نہیں سمجھتے. تو قرآن جتنی اہتمام سے یہ ترغیب دیتا ہے کہ حرام کو حرام سمجھا جائے, اتنے ہی اہتمام سے یہ بھی ترغیب دیتا ہے کہ حلال کو بھی کیا سمجھا جائے؟ حلال. کیونکہ اگر آپ حلال کو حلال نہیں سمجھ رہے جبکہ اللہ نے اس کو حلال کس کہا, آپ اللہ کو اللہ نہیں سمجھ رہے, آپ اللہ کو مشورے دے رہے ہیں. آپ کس کو مشورے دے رہے ہیں؟ اللہ کو. تو شادی بیاہ کے موقع پر دیکھو نا, بچی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے, لڑکی کو رشتہ پسند ہے, لڑکا پسند ہے, وہ ماں باپ کو گھر میں بتا ہی نہیں سکتی کہ مجھے یہ لڑکا پسند ہے, میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. گاؤں دیہاتوں میں ماں باپ اتنا اس کو بڑا کفر سمجھتے ہیں, تیری غیرت, تو نے بول کیسے دیا, ٹھیک ہے نا, وہ گلا دبا کے مار دیں گے. ساری زندگی وہ بیچاری گھٹن میں وہ کسی بھی کو پکڑا دی وہ. تو اب یہ بھی تو ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بچی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر نہ کیا جائے. اور اگر اس کو کوئی پسند آ رہا ہے, ٹھیک ہے, بد نظری جائز نہیں ہے, حرام ہے دوستیاں لڑکوں سے لگانے, لیکن اگر اس کو کوئی پسند آ رہا ہے تو بھائی جائز ہے نا, وہ وہاں نکاح کرنا چاہ رہی ہے, بے شک اس کی خوبصورتی کی بیس پہ کرنا چاہ رہی ہے. تو آپ اگر دیکھیں اس میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے, تو پھر بیٹی کی یہ خواہش یہ کوئی بذات خود بری چیز نہیں. اور یہ دینداروں میں آپ کو معذرت کے ساتھ یہ فالٹ زیادہ نظر آتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا کہ وہ ایک یتیم بچی نکاح کرنا چاہتی تھی کسی غریب صحابی سے, اور رشتہ مالدار صحابی کا آیا تو بچی کے ولی نے مالدار صحابی سے اس کا نکاح کرا دیا. تو بچی کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں, یا رسول اللہ میں اور میری بیٹی تو یہ چاہتے تھے فلاں سے نکاح کریں, وہ غریب تھے. تو آپ نے وہ نکاح ختم کروا کے ان کی شادی وہاں کروائی ہے جہاں بچی چاہ رہی تھی. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ یہ بچی اس کو ابھی سے اتنا شعور کیسے ہو گیا, وہاں کرنی ہے وہاں نہیں کرنی. اور آپ نے اس موقع پہ کیا فرمایا, لن ترى للمتحابین مثل النکاح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. تو ہم لوگ نا یا تو غیرت میں ادھر بہت نکل جاتے ہیں, یا بغیرتی یہاں تک ہے. ایسے بھی کیس آ رہے ہیں کہ بیٹی جہاں, ماں باپ نے کہہ لی بیٹی جہاں شادی کرنی ہو بتا دینا, بیٹی نے کہا وہاں کرنی ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو اب منگنی کر دی, شادی نہیں کر رہے, کہہ رہے منگنی تو ہو گئی ہے, 4 سال کے بعد شادی ہوگی, اب آپ گھومو پھرو. مجھے خود لڑکوں نے آ کے بتایا کہ میرے ابا کہتے ہیں منگیتر کے ساتھ گھومو پارکوں میں, ابھی شادی وادی کا ٹائم نہیں. یہ کیا ہے, پرلے درجے کی بے غیرتی. تو اعتدال والے راستے سے ہم لوگ کیا ہو گئے ہیں, ہٹ گئے. تو جو چیز حلال ہے بھائی اس کو حلال کرو, ٹھیک ہے نا. خام خواہ کی پابندیاں, فنٹر گیری, جو صوفی پناہ ہے نا بلا وجہ کا, اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, بلکہ دنیا سے بھی محروم ہو جاتا ہے آدمی. تو کل میں نے ایک ہندو کی ویڈیو دیکھی, پتہ نہیں کلا بازیاں کھاتے ہوئے کتنے 100 کلومیٹر کا سفر کرتا ہوا کہاں جا رہا ہے نا, وہ کوئی آتما شاتما کچھ تھا ان کا. تو میں نے کہا دیکھو ان کم وقت بیچاروں کو, کم وقت تو نہیں کہنا چاہیے, ان بیچاروں کو کس جہالت میں کہاں لگ, دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ بھائی. تبھی تو یہ روحانی جتنے پیشوا ہیں نا, یہ لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں, یار یہ مولاناؤں کو دیکھو, ٹھیک ہے نا. دوسری جو مذہبی رہنما ہیں دوسرے جو مذہب میں ہے نا, وہ سارے دنیا سے الگ تھلگ ہوتے ہیں, دنیا کو وہ انجوائے کرتے ہی نہیں ہیں. عیسائیوں کے پادری میں تھا کہ جنگلوں میں رہا کریں گے, وہ تو اب جب
زمانہ ماڈرن ہوا تو ان میں تھوڑی چینجنگ ہو گئی، ورنہ اصل پادری وہ تھا جو دنیا سے کیا ہو بالکل دور. ہندو کے پنڈتوں میں یہ ہوتا ہے کہ بالکل دور رہیں. تو وہ یہ دیکھتے تھے یار ان کے مولانا لوگ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ انہوں نے اتنی نکاح کی ہیں. پھر ہاں آپ نے خوراک جو کم کھائی ہے وہ آپ کا ایک مزاج یہ تھا، دنیا آپ نے نہیں رکھی. لیکن پھر صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ میں بہت مال و دولت رکھا ہے انہوں نے. حضرت عثمان غنی، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، انس ابن مالک، بڑے مالدار صحابہ تھے. حضرت ابو بکر بھی ارب پتی تھے، وہ خلیفہ بننے کے بعد بالکل جو ہے نا وہ غریب مسکین ہو گئے. ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے لیکن یہ کہ تو اس لیے کلوا من طیب مما فی الارض حلالا طیبا، تو یہ آیت کا اصل مفہوم ہے. بات یہ اہم موضوع تھا، تھوڑا اس کو ڈیفائن کرنے میں ٹائم لگا. فرمایا انما یامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بری باتوں کا، والفحشاء اور بے حیائی کی باتوں کا. یعنی اللہ نے اس کو بے حیائی سے تعبیر کیا ہے کہ تم اپنی طرف سے حلال کو کیا کر دو، حرام کر دو. اس کو اللہ نے بے حیائی سے تعبیر کیا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور شیطان تمہیں ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جو اللہ نے کہی نہیں ہے. تو جتنے بھی جاہل قسم کے صوفی ہیں جو اپنی طرف سے خام خواہ میں چیزوں کے جو ہے نا وہ معیار متعین کر لیتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، خام خواہ میں اپنی طرف سے چیزوں کو حرام کیا ہوا ہے، تو وہ تمام کے تمام اس میں داخل ہے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہیں گے ہم اس کو فالو کریں گے جو ہمارے باپ دادا کو ہم نے جس پہ پایا. تمام گمراہیوں کی جڑ کیا ہے؟ آج ہندو مسلمان کیوں نہیں ہوتا کہ میں ہندو گھر میں پیدا ہوا ہوں، میرا ابا بھی ہندو، میری ماں بھی ہندو. عیسائی مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ یار ہم عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. یہودی کیوں مسلمان نہیں ہوتا؟ یار ہم یہودیوں کیا پیدا ہوئے ہیں. تو ہر شخص کے کس کو فالو کر رہا ہے؟ باپ دادا کے دین کو. تو اللہ نے فرمایا اولو کان، اچھا مسلمانوں میں بھی جو مسلمان ہو کے غلط رسومات پہ چل رہے ہیں ان کو جب کہا جائے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے تو وہ بھی کس کو پیش کرتے ہیں؟ یار ہماری پرمپرا یہ ہے، ہماری تو رسومات. آج ساری دنیا جہیز کیوں لے رہی ہے؟ مسلمانوں میں بھی زیادہ تر ان کو پتہ ہے شریعت میں نہیں ہے، لیکن کیوں لے رہے ہیں؟ یار ہمارے ہاں تو بھائی ہمارا تو رواج ہے، ہم نے اپنی بیٹیوں کو دیا تھا تو ہم بہوؤں سے لیں گے بھی، تو رواج ہے. بیوہ ہو جائے عورت، طلاق یافتہ ہو جائے، نکاح نہیں ہوتا اس کا. کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی اب بچے ہو گئے، اب ہمارے ہاں اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ ایک عورت کے بچے جوان ہو جائیں اور وہ خود اپنی شادیاں رچاتی پھرے. صحیح ہے نا؟ تو یہی بات قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کرو جو اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے، جو شریعت ہے، تو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم اس کو فالو کریں گے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو جس پہ پایا ہے. اللہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم، اگرچہ تمہارے باپ دادا لا یعقلون شیئا، کچھ بھی نہیں سوچتے تھے، ولا یہتدون، اور خود سیدھے راستے پہ نہیں تھے. ابا نے تمہارے جہیز لیا تھا بغیر سوچے سمجھے، اب تم بھی اس لیے لے رہے ہو کہ ہمارے ابا نے لیا تھا ہماری اماں سے، تو وہ خود بیچارے نے سوچا نہیں تھا. تو باپ دادا بغیر سوچے سمجھے بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم بھی ان بتوں کے سامنے جھکنا شروع کر دو؟ انہوں نے غلطی کی ہے، اس غلطی کو آگے فالو کیوں کر رہے ہو؟ ایک عیسائی نے مجھے کہا کہ اللہ نے اگر ہمیں مسلمان بنانا تھا تو مسلم گھرانے میں کیوں نہیں پیدا کیا ہمیں، تو اس لیے ہم عیسائی ہی ٹھیک ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب جو بتوں کی پوجا کرنے والا پھر وہ ٹھیک کر رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں نہیں. میں نے کہا پھر آپ ہندو بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے اگر بتوں کی عبادت سے روکنا تھا تو مجھے ہندو گھر میں کیوں پیدا کیا؟ پھر میں نے کہا کوئی آپ کے چوری کرے، آپ کا موبائل چھین کے لے جائے، تو اس کا مطلب وہ ٹھیک کر رہا ہے؟ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا اگر وہ یہ دلیل دے کہ میرے ابا بھی چور تھے اور اماں بھی چور تھیں اور اللہ نے مجھے چوروں کے گھروں میں پیدا کیا ہے لہذا میں کسی کا بھی موبائل چوری کر لوں، تو وہ نا بیچارہ چپ ہو گیا. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ میرے ابا بھی یہ کر رہے تھے تو میری اماں بھی یہ کر رہی تھی. اللہ فرماتے ہیں اگرچہ ان کے باپ دادا میں عقل ہی نہ ہو. اس سے یاد رکھو یہ جو مجتہدین کو فالو کرتے ہیں یہ اس میں داخل نہیں ہے، کیونکہ ایک تو مجتہدین باپ دادا میں نہیں ہے، دوسرا وہ لا یعقلون شیئا نہیں ہے، وہ یعقلون الاشیاء، وہ تو بہت زیادہ قرآن و سنت کو ہم سے سمجھتے تھے. تو ان کو فالو کرنے پر یہ آیت چسپاں نہیں کی جا سکتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں جو ابو حنیفہ یا امام شافعی کو فالو کر رہا ہے وہ اس پہ بھی یہ آیت فٹ کرتے ہیں کہ ان سے کہا جاتا ہے یہ حدیث ہے اس کو فالو کرو، کہتے ہیں امام حنیفہ کو فالو کروں گا. تو امام حنیفہ کو یا امام شافعی کو حدیث کے مقابلے میں لاتے ہیں، حالانکہ جو مقلد ہے وہ قرآن کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کو فالو نہیں کر رہا ہوتا. وہ کہتا ہے بھائی یہ آیت ہے، یہ حدیث اپنی جگہ ہے، لیکن یہ انہوں نے ہم سے زیادہ اچھی سمجھی تھی، اس کا مفہوم وہ ہم سے زیادہ اچھا جانتے ہیں.
تو یہ نہیں ہوتا کہ آیت کے مقابلے میں مجتہد کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے, مجتہد کی رہنمائی میں قرآن و حدیث کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے, اپنی عقل پر اعتماد کرنے کے بجائے اپنے سے زیادہ پڑھے لکھوں کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس آیت کا اس آیت سے کوئی دور دور کے تعلق نہیں ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. فرمائے جو کافر لوگ ہیں نا, جن کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے, ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا, ان کی مثال ایسے ہے جیسے اس مثال کی طرح ہے. کمثل الذی کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی طرح نہیں, یہ پوری جو آگے مثال دی ہے نا, تو اس سے مراد ہے اس پوری مثال کی طرح ہے کہ الذی, وہ ایک شخص ہے, ینعق, جو پکارتا ہے, جیسے جانوروں کو پکارا جاتا ہے ایسی مخلوق کو پکارتا ہے, لا یسمعو, جو سنتی نہیں ہے, الا دعاء, صرف پکارنا. پکارنے کا مطلب جو ظاہری پکار ہے نا آپ کی وہ سنتی ہے, اور ندا بھی پکار کو کہتے ہیں. یعنی جب آپ جانوروں کو بلاتے ہیں نا, ان کی سمجھ میں نہیں آتا یہ کہہ کیا رہا ہے, لیکن ان کو اتنا پتہ چلتا ہے ظاہری طور پر کہ ہمارا مالک ہمیں بلا رہا ہے بس. تو اللہ فرماتے ہیں آپ جب ان کو دعوت دے رہے ہیں تو دلائل کے آپ نے انبار لگا دیے, مگر جو ایمان لانے والے نہیں ہیں نا, ان کی مثال ایسے, بس ان کو یہ پتہ ہے کہ ایک نبی ہیں, ایک پیغمبر ہیں جو ہمیں کچھ بول رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. سمن, فرمایا یہ لوگ بہرے ہیں, حق سننے سے بہرے. بکمن, گونگے ہیں, یعنی حق بولنے سے گونگے. عمیون, اندھے ہیں, یعنی حق دیکھنے سے اندھے ہیں. فہم لا یعقلون, پس یہ عقل سے کام نہیں لیتے. اب یعنی ان میں گویا عقل ہی نہیں بچی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, پھر اللہ اسی مضمون کو دوبارہ دہرا رہے ہیں, اے ایمان والو, کلوا من طیبات ما رزقناکم, جو رزق ہم نے تمہیں دیا ان کی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. واشکروا للہ, اور اللہ کا شکر ادا کرو. کھاؤ کا مطلب ان کے کھانے کو حلال سمجھو. ایسا نہ ہو تفسیر میں جو لوگ سن رہے ہیں فوراً کچن کی طرف چلے جائیں کہ اللہ نے کہا کھاؤ, تو ہم نے تو 1 گھنٹے سے کچھ کھایا ہے نہیں. تو کھانے کو حلال سمجھو, عملاً اس کو حلال سمجھو. واشکروا للہ, اور اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. ایاہ پہلے آ رہا ہے نا, تو اس کا معنی صرف اسی کی. یہ میں نے بتایا تھا نا ایاک نعبدو میں, کہ ایاک جب شروع میں لگتا ہے تو اس کا مطلب صرف. تو اگر تم صرف اسی کی, یعنی اگر تم توحید پرست ہو تو پھر تمہیں اللہ کے حلال کو حلال سمجھنا پڑے گا. ہاں اگر تم مشرک ہو تو پھر مشرک کا تو یہ نظریہ ہے کہ فلاں بھگوان نے بھی فلاں کو حرام کر دیا, فلاں نے بھی حرام کر دیا, فلاں پیر صاحب نے حرام کر دیا, فلاں بزرگ نے حرام کر دیا, تو پھر بزرگوں کے کہنے پہ بھی چیزوں کو حرام کر لو, پیروں کے کہنے پہ بھی کر لو, اور بتوں کے کہنے پہ بھی کر لو. لیکن اگر تم توحید پرست ہو تو توحید پرست اللہ کے حرام کو کبھی بھی, اللہ کے حلال کو کبھی بھی حرام نہیں سمجھتا. اس کو پتہ ہے حلال و حرام کا اختیار صرف کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس. یاد رکھیں حلال و حرام کا اختیار اللہ نے پیغمبر کو بھی نہیں دیا ہے. ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ نبی نے اس چیز کو حلال کیا ہے, یہ مجازن کہتے ہیں, ورنہ نبی کو بھی حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے, کیونکہ نبی بھی یہ اختیار صرف معبود کے پاس ہے, اور معبود صرف کون ہے, اللہ ہے. اس پہ قرآن کی آیتیں ہیں جو ہم انشاءاللہ اپنے موقع پر پڑھیں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو اپنے اوپر یہ مختلف چیزوں کو حرام کر رہے ہو, انما حرم علیکم المیتۃ, اللہ نے تم پر صرف مردار کو حرام کیا, خون کو حرام کیا, خنزیر کے گوشت کو حرام کیا, اور اس جانور کو جو اللہ کے علاوہ اس پہ نام لیا جائے. بعض ہمارے آج کل جدید قسم کے جو پروفیسر ہیں نا, وہ اس آیت سے کہتے ہیں دیکھو قرآن میں صرف یہ 5 چیزیں حرام ہیں. جناب غامدی صاحب بھی آج کل اسی سے بہت استدلال کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں تم پر اللہ نے صرف مردار کو حرام کیا, خون کو حرام کیا, خنزیر کے گوشت کو حرام کیا, اور جو جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے بس وہ حرام. باقی سب چیزیں کیا ہیں, حلال. اس میں تو کتے کا بھی ذکر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, بلی کا بھی ذکر نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک مچھلی کے علاوہ سمندر کی تمام مخلوق کیا ہے, حرام ہے. اسی طرح باقی جمہور کے نزدیک جائز ہے, لیکن بہت سے اور بھی رینگنے والے جتنے جانور ہیں اس کا بھی کوئی تذکرہ اس میں سانپ بچھو کا بھی نہیں ہے, حالانکہ وہ سب کیا ہیں, حرام ہیں. تو یاد رکھو یہ آیت جس سیاق و سباق میں بتائی جا رہی ہے نا, وہ سیاق و سباق یہ چل رہا ہے کہ کچھ چیزوں کو تو مشرکین بھی حرام سمجھتے تھے, اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جو یہ تھیں مردار, خون اور لحم الخنزیر, اس کو وہ بھی کیا سمجھتے تھے, حرام. کچھ چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے حرام کر دی تھیں. تو قرآن کہہ رہا ہے جو چیزیں مشرکین نے حلال کی ہے نا, جو چیزیں مشرکین نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہیں, ان میں صرف یہ والی حرام ہے, باقی جن کو مشرکین حرام سمجھ رہے ہیں وہ حرام نہیں ہے. باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تم بھی حرام کہتے ہو اور وہ بھی حرام کہتے ہیں, ان سے تو اللہ بحث کر ہی نہیں رہے. اس کو کہتے ہیں حصر اضافی.
یہ اہم اصطلاح ہے, یہ یاد کر لیں آپ لوگ. حصر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو محصور کر دینا. اس کی مثال ایسے جیسے میں کہتا ہوں کہ بھائی کھانے میں صرف بریانی ہونی چاہیے, تو یہ صرف میں کیا ہے, میں نے حصر کہتے ہیں تنگ کر دینا, میں نے کھانے کو محدود کر دیا نا. یہ بہت اہم ہے, قرآن میں یہ اصطلاح بہت استعمال ہوتی ہے, اس لیے اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو اس علمی اصطلاح کو سمجھنے سے. ٹرم ہے نا ایک. حصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باؤنڈ کر دینا, محدود کر دینا. تو یاد رکھیں ایک ہوتا ہے حصر حقیقی. حقیقی کا مطلب ہوتا ہے کہ واقعی آپ کہہ رہے ہیں صرف یہی. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں, آپ کہتے ہیں بھئی کھانے میں کیا ہونا چاہیے, میں کہتا ہوں صرف بریانی, صرف, اور میرے مراد ہوتی ہے واقعی صرف بریانی ہی ہو, اس کے علاوہ نہ کوئی پیاز, رائتا, چٹنی, قورمہ, کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں حصر حقیقی. ایک ہوتا ہے حصر اضافی. اضافی کہتے ہیں, اضافت کہتے ہیں نسبت کو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی مفتی صاحب آج آپ کی دعوت کرنی ہے, میں چاہ رہا ہوں قورمہ بھی ہو اور اس میں تھوڑی سبزی بھی ہو جائے اور بریانی بھی ہو جائے اور ساتھ میں ہم جو ہے وہ گولا کباب بھی منگوا لیں گے اور پراٹھے سنا ہے آپ کو بڑے پسند ہیں تو پراٹھے بھی ہو جائیں گے. حالانکہ رات کو تو پراٹھا میں سمجھتا ہوں کوئی شریف آدمی کھا نہیں سکتا, کھائے گا تو ہضم نہیں کر سکتا. تو یہ 5 چیزیں مناسب رہیں گی. میں کہتا ہوں بھائی صرف بریانی, صرف کیا, بریانی. تو یہاں صرف جو ہے نا یہ اضافی ہے. اضافی کا مطلب میں یہ حصر کر رہا ہوں قورمہ, گولا کباب اور ان چیزوں سے سمیٹ کر بریانی پر محدود کر رہا ہوں. اس میں بریانی کے جو لوازمات ہیں ان کی نفی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ بریانی کے ساتھ تھوڑا رائتا بھی لے آئے, کولڈ ڈرنک بھی لے آئے, پیاز بھی لے آئے, سیلڈ بھی لے آئے, تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا کہ میں یہ نہیں کہوں گا میں نے تو صرف بریانی کہا تھا. بھائی صرف جو میں نے کہا تھا نا وہ قورمے کو اور گولا کباب کو اور ان آئٹم کو نکالنے کے لیے صرف کا لفظ استعمال کیا تھا. باقی بریانی کے جو لوازمات ہیں اس کی میں نے نفی نہیں کی تھی. آپ مجھ سے سوال یہ پوچھ رہے ہو کہ بریانی کے ساتھ رائتا بھی ہونا چاہیے کہ نہیں. میں کہتا ہوں صرف بریانی. یہاں صرف کا مطلب کیا ہوگا, صرف بریانی, رائتا وائتا کولڈ ڈرنک کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن آپ قورمہ اور یہ ساری چیزیں لا رہے ہو, یہاں میں کہتا ہوں صرف بریانی, تو یہاں یہ حصر اضافی ہے. اضافی کا مطلب ان چیزوں کو نکال رہا ہوں, باقی جو چیزیں بریانی کے لوازمات میں وہ خود بخود داخل ہے. اب دیکھو قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے, انما حرما, اللہ نے تو صرف تم پر یہ چیزیں حرام کی ہیں. تو یہ صرف سے حصر حقیقی مراد نہیں ہے کہ پوری دنیا میں یہ چیزیں. یہاں صرف کا مطلب ہے کہ مشرکین کے دماغ میں جو چیزیں حرام تھیں ان میں سے صرف یہ والی چیزیں حرام ہیں. باقی جو تمہارے دماغ میں جو چیزیں گھسی ہوئی ہیں نا حرام ہے, وہ حرام نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہیں, حلال ہیں. جیسے اس کے دماغ میں بریانی کے ساتھ رائتا بھی تھا اور قورمہ بھی تھا, سوری بریانی کے ساتھ رائتا تو اس کے دماغ میں تھا نہیں, اس کے دماغ میں تھا بریانی کے ساتھ قورمہ بھی آئے گا, یہ بھی آئے گا, وہ بھی. تو میں نے اس کے دماغ کا خیال کر کے میں نے کہا صرف بریانی, یعنی وہ قورمے شورمے کیا کر دیے, نکال دیے, تو رائتے کو تھوڑی نکالا ہے اس میں سے. تو یہاں بھی قرآن مشرکین کے دماغ میں جو چیزیں تھیں نا جو انہوں نے حرام کی ہوئی تھیں اپنے اوپر, تو قرآن کہہ رہا ہے ان میں سے صرف یہ والی چیزیں حرام ہیں. جو تم نے کی ہوئی ہیں وہ حرام نہیں ہے, وہ تو تم نے خود سے کی ہوئی ہیں. تو صرف یہ والی چیزیں حلال ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے, سوری یہ والی چیزیں حرام ہیں, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دنیا میں بس یہی چیزیں حرام ہیں, باقی سب جو مرضی آتا ہے پھوڑنا پھوڑ دو. تو یہ اس کو یعنی حصر اضافی کہا جاتا ہے. تو یہ حصر اضافی ہے. تو پوری امت کا اجماع ہے کہ کتا بھی حرام ہے, بلی بھی حرام ہے, ٹھیک ہے نا, چاہے 100 دفعہ اللہ کا نام لے کے کتے کو ذبح کریں پھر بھی وہ حرام کا حرام ہی رہے گا. تو اس پر پوری امت کا اجماع ہے. تو یہ آیت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا, یہ اصل مفہوم ہے اس کا. ہاں بس یہ آیت کمپلیٹ کر دیتا ہوں, فمن اس, بلکہ کمپلیٹ میں ٹائم لگے گا, ہمارے 40 منٹ مکمل ہو گئے. تو یہ جو ایپیسوڈ ہے اس میں ہم نے سورہ بقرہ کا جو 21واں رکوع ہے اور دوسرے پارے کا 5واں رکوع ہم نے آدھا کر لیا ہے. آدھا ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں مکمل کریں گے. اب ہم رکوع وائز چلیں گے انشاءاللہ. رکوع وائز کا مطلب یہ کہ ایک رکوع 40 منٹ میں ہوگا یا ایک ہی رکوع, یعنی پھر 40 منٹ کے 2 ایپیسوڈ میں ہوگا. یعنی کوشش اس کی ہوگی کہ ایسا نہیں ہو کہ آدھا رکوع کا کچھ حصہ یہاں, کچھ حصہ اگلے میں, کچھ حصہ اس کے بعد. تو
جو ہے نا یعنی تاکہ ایک رکوع کوئی دیکھنا چاہے تو وہ یہ پورے 2 ایپیسوڈ دیکھے. تو انشاءاللہ پھر یہ اگلے 40 منٹ میں جو اگلا ایپیسوڈ ہوگا ہمارا اس میں اس رکوع کا باقی حصہ کمپلیٹ کر کے جو اس میں علمی نکات ہمیں ملتے ہیں وہ انشاءاللہ میں کمپلیٹ کروں گا.